ایک چھوٹے سے سرسبز گاؤں میں جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا، ایک جوان رہتا تھا جس کا نام عادل تھا۔ عادل ایک غریب گھرانے کا بیٹا تھا۔ اس کے والد ایک سادہ کسان تھے جو اپنے چھوٹے سے کھیت میں سخت محنت کرتے تھے، مگر بارش اور طوفان کی وجہ سے ان کا فصل ہمیشہ تباہ ہو جاتا۔ اس کے والد گھر کے کام کرتے تھے اور اس کے چھوٹے بہن تھی۔ ان کا گھر اینٹوں اور مٹی کا بنا ہوا تھا جس میں بارش کے موسم میں پانی اندر داخل ہو جاتا تھا۔ عادل ایک ہوشیار اور بہادر جوان تھا۔ عادل ہر روز صبح سے شام تک محنت کرتا تھا، کبھی کھیت میں کبھی شہر میں مزدوری کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہمیشہ کہتا تھا، ابا، غربت ہمارے جسم کو ہے، ہمارے دل کو نہیں۔ عزت ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی گاؤں میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کا نام حکیم خان تھا۔ اس کے پاس بڑا گھر، بہت سی زمینیں اور شہر میں کاروبار تھا۔ اس کا بیٹا فاروق بھی عادل کی طرح ہوشیار تھا، مگر دولت کی وجہ سے اس کی زندگی آسان تھی۔ فاروق اور عادل بچپن سے دوست تھے۔ فاروق عادل سے کہتا تھا، تم اتنی سخت محنت کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں نوکری دے دیتا ہوں، میرے دفتر میں کام کرو۔ عادل مسکرا کر جواب دیتا، بھائی، میں تمہاری مدد کا شکر گزار ہوں، مگر میں اپنی پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ غربت مجھے عزت دیتی ہے، ذلت نہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا شادی کا پروگرام تھا۔ حکیم خان اپنے بیٹے فاروق کا رشتہ ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے کر رہا تھا۔ پورا گاؤں بلایا گیا تھا۔ عادل بھی آ گیا، مگر وہ سادہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب مہمان آئے تو بہت سے لوگوں نے عادل کو حقارت سے دیکھا۔ ایک شخص نے کہا، یہ غریب لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ دوسرے نے کہا، یہ تو صرف مزدور ہے۔ عادل کی دل کو تکلیف ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ اچانک شادی کے مقام پر آگ لگ گیا۔ لوگ خوف سے گھبرا گئے، بہت سے عورتیں اور بچے دھوئیں میں پھنس گئے۔ عادل بغیر سوچے سمجھے آگ کی طرف دوڑا۔ وہ آگ میں گھس گیا اور لوگوں کی مدد کرنے لگا۔ اس نے ایک بچے کو بچایا، پھر ایک بوڑھی عورت کو باہر نکالا۔ اس کے کپڑے جل گئے تھے، ہاتھ جل گئے تھے، مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ جب آگ بجھ گیا تو پورے گاؤں والے عادل کے گرد جمع ہو گئے۔ حکیم خان آگے بڑھے اور بولے، میرے بیٹے، تم نے آج میری پوری فیملی بچا لی۔ تم غریب ہو مگر تمہارا دل مجھ سے زیادہ امیر ہے۔ فاروق آنسو کے ساتھ بولا، عادل، تم میرے سچے دوست ہو۔ میں تمہیں نوکری دینا چاہتا تھا، مگر آج میں نے دیکھ لیا کہ تم میرے استاد ہو۔ اگلے دن حکیم خان عادل کے گھر آئے۔ حکیم خان نے کہا، میں تمہیں اپنی بڑی فارم میں اچھی نوکری اور حصہ دینا چاہتا ہوں۔ عادل نے عاجزی سے جواب دیا، حکیم خان، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر میں اپنا کام جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ حکیم خان حیران ہو گئے اور بولے، تم نے آج مجھے ایک بڑا سبق دیا۔ غربت انسان کو ذلت نہیں دیتی، بلکہ بے عزتی ذلت دیتی ہے۔ تم نے آج اپنا عزت ثابت کر دیا۔ وقت کے ساتھ عادل نے اپنی محنت جاری رکھی۔ وہ رات کو پڑھتا اور دن کو کام کرتا۔ چند سال بعد اس نے اپنا چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ گاؤں میں ایک چھوٹا اسکول بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ فاروق بھی اسی کا پارٹنر بن گیا۔ عادل نے اپنے گھر والوں کو اچھا زندگی دیا۔ وہ کہتا تھا، غربت انسان کو سبق دیتی ہے کہ عزت کیسے بچائی جائے۔ گاؤں والوں نے سمجھ لیا کہ حقیقی عزت پیسوں میں نہیں، بلکہ دل، صداقت اور عمل میں ہے۔ غربت اور عزت۔ غربت انسان کو ذلت نہیں دیتی، بلکہ بے عزتی ذلت دیتی ہے۔ حقیقت عزت دل اور عمل میں ہوتی ہے۔